میرے مجلس مسند شیرین خصوصی خواتین و حضرات، میں اس مجموعے کو 2 بار میں نے دیکھا ہے، اور ایک بات میں جس تک پہنچا ہوں یہ کہ جیسا بھی کہا عدیل زیدی نے اپنا شعر کہا ہے، اور اگر آپ نے اردو شاعری میں گزشتہ 40 سال میں معروف ہونے والی جو بحریں ہیں اور زمینیں وہ کسی طرح آپ کے ذہن سے محو ہو گئی ہوں، یا آپ وہ 30-40 زمینیں یاد نہ رکھ سکے ہوں، تو وہ آپ کو یہ ہمارا رواج تھا اور یہ ہماری روایت تھی اساتذہ کی کہ وہ ترا مصرع پر غزلیں کہتے تھے، اور ایک دوسرے کی زمینوں میں غزلیں جو ہیں وہ ہماری ایک بہت بڑی فارسی کی اور اردو کی روایت ہے۔ مثلا پہلا ہی شعر جو ہے، آغاز اپنے بس میں تھا، بس میں ہے نا انجام ہی عدیل، ایک زندگی گزار کے مرنا پڑا مجھے۔ یہ یہاں سے لے کے آخری شعر تک شاید 88 غزلیں اس میں شامل ہیں، ان کی اپنی تراشی ہوئی شاید 4-5 زمینیں آپ کو اس میں دکھائی دیں۔ شعر انہوں نے اپنا کہا، لیکن ان زمینوں میں جو ہمارے کانوں سے مانوس زمینیں ہیں تو غزل ہوتی ہے، پھر نظر فراز، نظر جون لیا، نظر میر، نظر فلاں۔ تو یہ میں نے جب اس مجموعے کو دیکھا تو میں نے یہ ایک داد دینے کو جی چاہا کہ عدیل زیدی اپنی ادبی اور تہذیبی روایت کو آن کرتے ہیں۔ کسی کی زمین میں غزل کہنا اس کو آنر دینے کے برابر ہے۔ آج کل تو اس کو کوتاہی اور غلطی سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہوتا ہے اور کسی دوسرے کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو اچھا شعر ہے وہ قبیلہ دار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شعر جو ہے اس کا پس منظر ہی نہ ہو، یا اس سے پہلے وہ کسی اور طریقے سے کہا نہ گیا ہو۔ مثلا یہ شعر جو میں نے پڑھا، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، ٹھیک؟ یا مولانا نے جب یہ کہا کہ حاصل عمرم سے سخن بیش نیست، خام بدم پختہ شدم سوختم، تو زندگی کی یہی 3 منزلیں ہیں بنیادی طور پر۔ اور عدیل زیدی نے بسر کی ہوئی زندگی کو، جو دوسروں نے زندگی بسر کی، اس پر بھی شعر کہے، اور اس طرح کہے جیسے انہوں نے خود وہ زندگی بسر کی ہو۔ اس کا ایک ایلوژن جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ کتاب پڑھتے ہوئے قرض جا رہا تھا۔ اچھا، ایک بات کرنا مجھے ضروری ہے کہ کیونکہ ہم پلے ہوئے ان مجلسوں کے ہیں، تو 6-7 برس کی عمر میں جو قطعات ہم پڑھا کرتے تھے مختلف مجالس میں، اور وہ اختر رضا زیدی کے تھے، اور ابھی افتخار صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے وہ یاد بھی بہت خوب یاد کروایا۔ تو اس میں غزلیں اور نظمیں جو دونوں حصے ہیں وہ اتنے ہموار ہیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی غزلیں ان کی نظموں کے مقابلے میں بہتر ہیں، یا ان کی نظمیں جو ہیں وہ غزلوں کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ تو ہموار مجموعہ ہے۔ البتہ ایک یہ جو تحفظات ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے میرا تعلق وہی ہے جو میں نے ایک بار کہا بھی ہے کہ شعر جز نقد زما چیست علاقے مگرن چل کے خاندیم و شنیدیم ایاری دادیم۔ ہمارا شعر سے
اگر کوئی علاقہ ہے تو وہ صرف یہ اتنا ہے کہ جب ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو اس کو ایک معیار دینے کی کوشش جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے. اور میں ایک چھوٹے سے ایک مکالمے پر جو اصل میں عدیل زیدی صاحب کو ایک پیغام ہے اس پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور وہ ظاہر ہے امریکہ میں ہیں تو اس پیغام کو بہت اچھی طرح جان سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک انٹرویور اور ٹی ایس ایلیٹ کے درمیان ایک مکالمہ ہے اور انٹرویور کے سوالات ہیں اور ٹی ایس ایلیٹ کے چھوٹے چھوٹے جوابات. وہ ایلیٹ سے پوچھتا ہے کہ what did Pound cut from the wasteland? Did he cut whole sections? تو وہ کہتے ہیں کہ yes, whole sections. For instance, there was a section about shipwreck. Pound did cut it and said it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. وہ پھر ایک سوال آتا ہے اور پاؤنڈ یہ کہتے ہیں کہ do not imitate Pope. If you want to imitate Pope, you have to write better verse than Pope and you can't. کہ وہ تم نہیں کر سکتے. اور ایک بنیادی طور پر اب تو وہ خیر کٹی ہوئی چھپی ہوئی ملتی بھی ہے جو ہمیں آج سے 30 سال پہلے افتخار صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے دکھائی بھی تھی ویسٹ لینڈ جب پاؤنڈ کے ہاتھوں کی کٹی ہوئی چھپی تھی. اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مقتدرہ کا دفتر ان دنوں وہ جو ستارہ مارکیٹ ہے شاید وہاں ہوا کرتا تھا. تو میں نے عدیل صاحب سے 2-4 چیزیں جو سیکھی ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آپ کے رفتگاں ہیں جو اصل میں رفتگاں ہوتے نہیں ہیں ان سے آپ کا مکالمہ چاہے آپ ان کی زمینوں میں غزلیں کہہ کے جاری رکھیں یا ان کی خواندگی جو ہے وہ کرتے رہیں تو وہ آپ کا مکالمہ ان سے ہوتا رہے گا. دوسری بات جو میں نے عدیل سے سیکھی وہ یہ کہ اگر کوئی آپ کے فن پہ جو میں آج تک نہیں کر سکا میری کسی کتاب پہ کسی شخص کی کوئی رائے نہیں ہے چھپی ہوئی تو انہوں نے جتنی ہماری کتاب ہوتی ہے جتنے صفحوں کی اس سے زیادہ انہوں نے اس میں وہی 64 صفحے ہیں کم و بیش لوگوں کی آراء کی. یہ بھی میں نے ان سے سیکھا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی قدر کرو اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم. تو وہ اور پھر خاص طور پر ایک بات کہ آپ کچھ درخت اپنی جڑیں ساتھ لیے پھرتے ہیں تو چاہے جس ملک میں آپ ہوں بے شک وہ آپ کو روٹی دے رہا ہے ایک طرح سے آپ کا وطن ہے لیکن جس زمین سے آپ ہیں اس کی مٹی جو ہے اس مٹی کو نہ صرف یہ کہ اس کی پوری تہذیبی رچاؤ اور کلچرل میٹرکس اور کلچرل فیبرک کے ساتھ یاد رکھا جائے بلکہ اس کو وہاں انٹروڈیوس بھی کرا جائے. مجھے ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کے اپنے جو شعراء ہیں ان کا عدیل صاحب سے کیا مکالمہ رہتا ہوگا لیکن میں یہ کتاب دیکھ کے اور اس کی نظموں والا حصہ دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریزی کا اچھا خاصا مطالعہ جو ہے وہ ان کے یہاں موجود ہے اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چاہے موضوع پہ نظم ہو یا معروض پہ نظم ہو وہ اس کو باقاعدہ اپنی کلاسیکی نظم کی طرح انجام بھی اور آغاز بھی ہے. ان کا ایسا نہیں ہے جدید نظم میں کہ وہ گہرا دکھانے کے لیے گدلا کرنا شروع کر دیں کسی چیز کو. آج کل تو ایبسٹریکٹ نہیں ایبزرڈ نظم کہی جا رہی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا.
اور اس کو پوسٹ ماڈرنزم یا مابعد یزیدیت یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے کے جو ایسنس ہے، قرض جاں کا جو ایسنس ہے، وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ تہذیبی قدریں جو ہمارے باکمال شعراء کی زمینوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں. مثلا بہزاد لکھنوی کی مشہور غزل آپ کو یاد آئی ہوگی، حسن کو چاند جوانی کو غزل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں کہ حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں. تو یا تو غزل ہوتی ہے، ردیف ہے، یا فراز کی یا جون ایلیا کی، افتخار صاحب کی اور لوگوں کی. ایک تو یہ چیز کہ وہ اس کو اپنے تہذیبی ورثے کو دوبارہ ہمارے حافظوں میں کوئی نہ کوئی گوشہ دینا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ چیزیں رہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے ان تمام غزلوں کو اور نظموں کو ایک طویل نظم سمجھ کے پڑھا ہے، اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ ان سب میں ایک وحدت تاثر ہے. اور وہ وحدت تاثر یہ ہے کہ خواہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، آپ کے رسا کی، آپ کے سوز و گداز کی جو روایت ہے وہ ماڈرن ہو جائے آپ یا پوسٹ ماڈرن ہو جائیں، وہ آپ کے اندر سے نہیں جا سکتی. یہ بہت ضروری پوائنٹ جو ہے وہ ہے. تو میں عدیل صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ کچھ کام جو ہے چھوٹا چھوٹا اس میں بعض جگہوں پہ ہے جو میرا نہیں خیال کہ چوتھے مجموعے میں وہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. چوتھے مجموعے میں کم از کم مصرع سازی جو ہے اس میں لفظ کا جو درست اور برمحل استعمال ہے. میں کتاب ساتھ لایا، اس میں نشانات وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو محبوب بھائی یہ ان کو اگر ہو سکے تو پہنچا دیں گے تاکہ وہ اس کو دیکھ بھی لیں اچھی طرح. اور ہو سکتا ہے کہ میری بات ان کے تہذیبی حافظے میں کوئی جگہ. تو بہت مبارکباد، بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب اختر عثمان صاحب. اختر نے قرض جاں کے حوالے سے بہت ہی فکر انگیز اور نہایت خوبصورت گفتگو کی، اور ان کے شعری محاسن پر، ان کی شخصیت پر، ان کے کام پر بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی.